بھارت کے معروف فلم سٹار سیف علی خان کے ساتھ جو کچھ عرصہ پہلے ہوا، ان پر حملہ ہوا اور بہت سی سٹوریز سامنے آئی. میں نے بھی اس پہ ویلاگ کیا اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ایک چور جو ہے وہ گھر میں داخل ہوا. بہت سے سوالات اس وقت اٹھے تھے میری طرف سے بھی، جو میں نے اپنے ویلاگ میں بات کی تھی کہ مشکوک چیزیں نظر آ رہی تھی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب چیزیں کلیئر ہونی شروع ہو گئی ہیں. کرینہ کپور جو کہ سیف علی خان کی اہلیہ ہیں، وہ خود بہت بڑا نام، اور اگر فلم انڈسٹری میں تو جو ان کا نام ہے سو ہے، لیکن جو کپور فیملی ہے وہ بہت نام رکھتی ہے اور اس وقت مودی سرکار کے بہت کلوز تصور کیا جاتا ہے ان کو. اب یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ کرینہ جو ہے کسی مشکل میں پھنس گئی ہیں. سیف علی خان پر حملے میں ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے. فنگر پرنٹس کی رپورٹ آ گئی ہے اور اس نے بہت کچھ تبدیل کر دی ہے. یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کسی چور ڈاکو کا کام نہیں ہے، بلکہ ڈومیسٹک وائلنس یا جو بھی ایک سمجھ لیں جس کو ہم کہہ لیں کہ گھریلو تنازع بظاہر نظر آ رہا ہے. گرفتار ملزم سیف الاسلام کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ میچ نہیں ہوئے. اب وہ آیا، اس کے آنے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہے، اس کے جانے کی سی سی ٹی وی، لیکن اس کے درمیان میں بہت سے ایسے جھوٹ ہیں جو بولے گئے سیف علی خان صاحب کی طرف سے بھی اور ان کی جو اہلیہ ہے کرینہ کپور ان کی طرف سے بھی. ڈاکٹر کو بیان دیا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2:30 بجے جو ہے ان کے پاس ایک بچہ لے کے آیا جس کی عمر 7 سال تھی. جب تحقیقات ہوئی تو پتہ لگے کہ 2:30 بجے نہیں، یہ تقریباً کچھ 4:15 بجے کے قریب ہسپتال پہنچے تھے. اور رکشے والے نے کہا تھا کہ وہ ایک نوجوان تھا، زخمی تھا، اس کو لے کے آیا تھا. اب میڈیکل لیگل رپورٹ بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اسفر زیدی نامی ایک شخص ہے جو سیف علی خان کو ہسپتال لے کے آئے تھے، اور اتنی بہت سی گاڑیاں تھیں، الیکٹرک گاڑیاں تھیں، انہوں نے کہا جی چلانی کسی کو نہیں آتی، بہت سے معاملات ہوئے تھے. لیکن یہاں پر بھی کہانی میں تھوڑا سا ٹوسٹ ہے. بچے کی بجائے اسفر علی خان جو ہے، اسفر زیدی جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں اس کہانی میں. اور یہ بیسیکلی ایک مینیجر ہیں نہ صرف سیف علی خان کے، کرینہ کپور کے، بلکہ اور بھی بہت سے نامور ایکٹرز کے، جو ان کی فلموں کے لیے سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں، ان کو کانٹریکٹس لے کے دیتے ہیں، اور سیف علی خان کا قریبی ساتھی بھی ان کو تصور کیا جا رہا ہے. کرینہ کپور سے بھی سوالات کیے گئے، پولیس نے بہت سے سوالات کیے، پوچھا گیا کہ آپ کہاں تھی، کیوں تھی، اور جواب یہ ملا کہ میں تو پارٹی میں تھی. لیکن یہ بھی اطلاعات کہہ رہی ہیں کہ جھوٹ تھا. سیف علی خان نے بیان دیا کہ کرینہ اور وہ باتیں کر رہے تھے اور ایک دم کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ وہاں پر گئے تو وہ وہاں پر چور تھا. اب یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ کرینہ صاحبہ جو ہے، کرینہ کپور، وہ اس وقت گھر میں موجود تھی. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ دونوں بڑے خاندان، ایک پٹودی خاندان، ایک کپور خاندان. کرینہ گھر پر تھی تو جھوٹ کیوں بولا گیا کہ وہ گھر پہ نہیں تھی؟ وہ گھر نہیں تھی. اطلاع ہے کہ وہ کرینہ اور سیف میں جھگڑا ہوا ہے، اور یہ بھی سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ جھگڑا بہت شدید قسم کا ہوا تھا اور یہ زخمی ہونے کی سبب وہ بھی بات بنی تھی. اور یہاں پر جو واردات ہوتی ہے، جو بتائی گئی تھی کہ جی زخمی ہوئے، وہ 2 سے 2:15 بجے کا ٹائم تھا، لیکن ہسپتال پہنچنے کا ٹائم تقریباً 4 سوا 4 بجے کا تھا. یعنی کہ 2 گھنٹے تک کیا وہ گھر پہ بیٹھے رہے؟ کیا کرینہ کپور ان کو خود پٹیاں کرتی رہی، ان کو اسپتال منتقل نہیں کیا؟ کیا اس وقت وہ ان کو چائے کافی پلا رہی تھی؟ کیا کر رہی تھی ان کو جو اتنا گیپ آیا؟ اور بعد میں بھی وہ ساتھ نہیں آئی. سوشل میڈیا پر کرینہ کپور جو ہیں ان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن معلوم یہی ہو رہا ہے کہ وہ گھر پہ تھی. اور یہاں پر گاڑیوں کی میں نے بتایا کہ بات کی گئی، چلانے والا کوئی نہیں تھا اس لیے رکشہ پہ بیٹھ کے گئے. سب جھوٹ نکلا جو ابھی تک کی باتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق. بعد میں سیف علی خان نے بیان دیا کہ کرینہ کپور گھر میں موجود تھی، حالانکہ یہ پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ گھر پہ نہیں تھی، وہ کوئی پارٹی تھی. ویڈیوز بھی آئی، کلپس بھی آئے پارٹیز کے، اور رکشے والا کہہ رہا تھا کہ میں 10 منٹ میں لے کے پہنچ گیا وہاں پر. اگر رکشے والا 10 منٹ میں لے کے پہنچ گیا تو 2:30 بجے یا 2 بجے واردات ہوتی ہے، تو باقی 1 گھنٹہ 45 منٹ کیا ہوتا رہا؟ اور پھر زخمی ہونے والا سیف علی خان تھا، یہ بھی اس رکشہ ڈرائیور کی جانب سے جو ہے وہ بتایا گیا تھا.
اور اب یہاں پر جو معاملات یہ آ رہے ہیں کہ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سٹوری ختم ہوگی جا کے، کیونکہ تمام چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ یہ ایک گھریلو جھگڑا تھا، عام گھروں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ذرا بڑے لوگ تھے، بڑے خاندان کے لوگ تھے، اس لیے جھگڑا بڑے لیول پہ چلا گیا، معاملات شدید زخمی ہونے تک آ گئے، کیونکہ یہ بھی پتہ لگا ہے کہ سیف علی خان جب واپس وہاں سے گئے ہیں، وہاں پر ہسپتال سے جب وہ ڈسچارج ہوئے ہیں 2 دن بعد، تو وہ ان کو لینے بھی کوئی نہیں آیا، معاملات اس حد تک بگڑ چکے تھے۔ پولیس کی انویسٹیگیشن جاری ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دونوں تگڑے خاندان ہیں، کپور فیملی بھی اور پٹودی فیملی بھی۔ دیکھیں کیا ثابت ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے، بھارتی پولیس کا بھی امتحان ہے، اور حکومت کی کس کو سپورٹ ہوتی ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگ جائے گا۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔